بالکل ٹھیک آصف صاحب. طبیعت میری آوازار کرتی. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار نے کہا کہ میری فیض حمید سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی, کبھی کبھار گڈ مارننگ کا میسج آتا تھا, جبکہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا میں بھی فیض متاثرین میں شامل ہوں. فیض حمید کی گرفتاری معجزہ ہے, پہلی مرتبہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, کیا کہیں گے؟ یہ معجزہ نہیں ہے, بس ضروریات ہوتی ہیں, زندگی ہے. ویسے تو میں بھی فیض کے متاثرین میں شامل ہوں, میری تو زندگی کو متاثر کیا, لیکن وہ فیض احمد فیض ہے جس نے کہا تھا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں. تو ہم فیض احمد فیض کے متاثرین میں سے ہیں. یہ فیض کے متاثرین میں تو کرتے کیا ہو تم وہاں, کون لوگ؟ اور دوسری بات یاد رکھنا, بہت گھٹیا آدمی ہوتا ہے جو زیر افتاد یا جو زیر عتاب کسی بندے کے یا جو اقتدار سے جا چکا ہو. میں یہ کمینگی صرف ایک آدمی کے حوالے سے کرتا ہوں اور وہ ضیاء الحق. مجھے بہت شدید نفرت ہے, احسان فراموشی سے برا کام کوئی نہیں. جو بندہ زندگی میں, اور ایک بات میں بتاؤں, میں کبھی اس طرح کی باتیں کرتا نہیں. میرا ان کے ساتھ باجوہ صاحب کے ساتھ ایک اچھا تعلق تھا. ایک بار انہوں نے مجھے بتایا, کوئی حیا نہیں رشتوں کی بھی, کہ میرا اس کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. یہ کیا نام ہے وہ جو سیالکوٹ کے ہیں یار, اس نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے حیا ہوتی ہے. ہاں میرا, اچھا میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا جی آئی ڈونٹ تھنک یو ہیو اینی تھنگ ان کامن. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ایک زمانے میں میری پوسٹنگ تھی سیالکوٹ میں, وہاں ہماری دوست بندہ یار 4 دن کسی کے ساتھ گزارے ہوں نا, اس کا بھی کوئی لحاظ کرتا ہے. اچھا تو یہ پہلی بار تو نہیں ہوا, بہت کچھ ہو چکا ہے یہاں پہلے بھی, لیکن حیا اب ایک پروسیس شروع ہے قانون کا یا جو بھی کہہ لو آپ, تو لیٹس کیپ کوائٹ. فیض حمید کے بارے میں تو نہیں ان کو نہ جانتا, نہ دور سے کبھی دیکھا, مجھے نہ دلچسپی ہوتی ہے. مجھے جب تک وہ خود ملنے کی خواہش نہ کرے مجھے کبھی دلچسپی نہیں رہی. تو زیر عتاب, زیر حساب, زیر احتساب ایک آدمی ہے, اس پہ بات کرنا کم از کم مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگتا. اس لیے چھوڑو. یہ بھی پچھلے سوال کا ہی ایکسٹینشن ہے. ادھر کوئی کریڈٹ مانگ رہا ہے, کوئی اہم ہی بغیر کسی پوزیشن کے بھی تم اعلان کر رہا ہے, کون؟ اور 2 مہینے کے لیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی غریب آدمی کو مجمع میں کھڑا ہو کے کہیں کہ میں اس کو 2 مہینے کا خرچہ دوں گا, تو کیا بات ہے؟ ویسے صاحب کچھ روز سے میڈیا میں نون لیگ کے 2 رہنماؤں کے بیانوں کو لے کر بڑی بحث جاری ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے دعویٰ کیا کہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے اور مارشل لاء لگانے کی دھمکی دی, جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ باجوہ نے واضح کیا تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے, بدنیتی ہوتی تو ان کے پاس آپشنز تھے. آپ کو کس کی بات زیادہ لاجیکل لگتی ہے؟ 100% احمد خان. بالکل. خواجہ آصف کا تو ویسے ہی زیب نہیں دیتا. ابھی اتفاق سے پچھلے سوال میں ذکر. دوسری بات سنو, مجھ سے جب آپ نے سوال کوئی پوچھنا ہے, رہنماؤں, قائدین اور لیڈرز کے لفظ استعمال نہیں کرنے. یہ لیڈرز ہیں, یہ رہنما ہیں, یہ قائدین ہیں. تو نون لیگ کا فلانا, پیپلز پارٹی کا فلانا, پی ٹی آئی کا فلانا. اچھا سوال آپ کا یہ ہے کہ بونگی ہے یہ. دیکھو میں آپ کو ایک لاجک دیتا ہوں. ملک احمد خان نے اپنی بات کی, اس نے اپنی بات کی, ٹھیک ہوگی. میں ایک لاجک دیتا ہوں. اوے بھائی یہ گلوبل ولیج ہے, کوئی شرم حیا کرو. مارشل لاء لگ نہیں سکتا اب. پرویز مشرف صاحب نے بھی نام مارشل لاء لگایا تھا, نہ خود کو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کہلوایا تھا. یہ گلوبل ولیج ہیں, یہ عالمی گاؤں ہے. کچھ چیزیں آؤٹ آف فیشن ہو گئی ہیں. مارشل لاء نہیں لگ سکتا. یہ کوئی نہ کوئی نقاب پہن کے فلانا کر کے, یہ وہ, میں اس کی بات نہیں کر رہا. کچھ چیزیں نہیں. اب وہ معذور بچے کو معذور بچہ نہیں کہتے, وہ زندہ قومیں ہیں, وہ آگے جاتی ہیں.
زبان بھی تبدیل کرتی ہیں اپنی. اب کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں اسپیشل چائلڈ. ایک زمانے میں وہ بھی یہی کہتے تھے جو ہم کہتے ہیں معذور ہے جی فلانا معذور ہے بچہ, اب کہتے ہیں اسپیشل چائلڈ ہے. وہ یہ دنیا ہے, یہ تو بانگی بات ہے. پرویز مشرف صاحب جیسے بندے نے بھی کمانڈو تھے, انہوں نے مارشل لاء نہیں لگایا. کچھ لفظوں کا بھی ہوتا ہے, احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے کیسے کہہ دیا ہوگا میں مارشل لاء لگاؤں گا بھی؟ عجیب بانگی بات ہے. احمد خان نے جو بات کی ہے اس میں وزن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مارشل لاء لگانا ہوتا تو کوئی روکنے والا تھا؟ ناٹ ایگزیکٹلی مارشل لاء. میں خود کو کانٹرڈکٹ نہیں کر رہا. جو پرویز مشرف صاحب نے کیا چیف ایگزیکٹو, نو مارشل لاء, نتھنگ آف دا سارٹ. یہ ہیں یہ ان میں سے کوئی اس قابل؟ انہوں نے لگایا تب کچھ نہیں ہوا, اتنے سال گزر چکے ہیں. اب کچھ چیزیں کا فیشن ختم ہو جاتا ہے پھر نہیں. احمد خان نے بات ٹھیک کی ہے. صحیح. میں جتنا تھوڑا بہت ان کو جانتا ہوں. اچھا بعض اوقات آدمی ویسے لائٹ وے میں کو بات کرتا ہے, اگر وہ پکڑ کے ہی بیٹھ جائیں فضول باتیں. اور کیا کوئی ڈھنگ کی بات کرو, آج کی بات کرو. جہاں تک اس ملک کو لے آیا اس کا کوئی سیدھا پدرا ہونے کا چانس ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جیسے کل لو سندھ کا وزیر اعلیٰ تھا, مایوسی نہ پھیلائیں. اور مایوسی آپ پھیل دی ہے. اچھا چلیں آج. حسن صاحب, سینٹ سیکریٹریٹ نے قائد اعوان سینٹ اسحاق ڈار کے چیمبر کی تزئین و آرائش کے لیے 49,99,000 روپے کی منظوری دے دی. کیا کہیں گے؟ مطلب 99,000 کی بھی تو راؤنڈ فگر کرتے 50 لاکھ. 49 کے بجائے یہ 49,99,000 یہ باٹا کے جوتے کی قیمت ہے. 99 گراؤنڈ فگر میں کر دو اس کو. دوسرا یہ ہے کہ یہ ملک بھگت رہا ہے پتہ کس کی؟ ایک تو یہ جو بیگم ہے نا, بیگم جس کا نام ہے بیگم تزئین و آرائش, اور ایک بیگم ہے شبانہ روز. ہر دوسرے پروگرام میں ان کا ذکر خیر بلکہ ذکر بد ہوتا ہے. اچھا وہ ہمارے ایک پرانی گھسی پیٹی سی بات ہے کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ درست ہے. پاکستانی سیاست جو ہے یہ کمال کی چیز ہے. اس کی آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی, اس کی کھوپڑی میں مغز بھی نہیں ہوتا, اس کے رشتوں میں وفا بھی نہیں ہوتی, عوام کے ساتھ دھوکا ہوتا ہے. اب یہ 50 لاکھ تو کی کرنا ہے اتھے نہیں, پتہ نہیں کیوں. کیا آگے وہ کو کباڑ خانہ ہے؟ ایک اچھی ڈیسنٹ جگہ ہو, ایئر کنڈیشنڈ ہو, سردیوں میں اپنا گرم ہو, گرمیوں میں ٹھنڈا ہو, بس ٹھیک ہے کرو کام. بھوکے ننگے ملک کے تم بن جاتے ہو, ایویں چکر چکر. ڈپٹی من تو یاد نہیں سی قائد ایوان سینٹ بھی ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا 50 لاکھ کی اوقات کوئی نہیں ہے, قطعاً کوئی اوقات نہیں. یہ میں کہتا ہوں سب سے بڑا فراڈ پاکستان کی تاریخ کا. آج بھی 5,000 کے نوٹ پہ 5,000 لکھا ہے, اس کی قوت خرید تو نہیں رہ گئی. 2,000 بھی فراڈ ہے. 50 لاکھ کوئی رقم نہیں ہے. اٹ از ناٹ دی اماؤنٹ, اٹ از دی ایٹیٹیوڈ. جب لوگ بجلی کے بل دیکھ کے خودکشیاں کر رہے ہیں, پنکھوں سے لٹک رہے ہیں, گندے نالوں میں کود رہے ہیں, ٹرین کی پٹڑی پہ, تم تزئین و آرائش کر رہے ہو. 50 لاکھ 50 لاکھ کی کیا اوقات ہیں؟ کسی خوشحال آدمی نو ویسے کہہ دیں اور لوا دیں ابلائش کریں گے. جیب تو لوا لا یار, تو پراپرٹیاں توڑیاں مکدیاں نہیں. وہ 50 لاکھ کیا ہے؟ یہ ڈھنگ کی گاڑی نہیں آتی آج تو, پتہ نہیں موٹر سائیکل بھی پتہ نہیں کتنے کا ہو گیا, مجھے نہیں پتہ. تو جب یہ خبر چھپی ان کو اچھا یہ ذہنی طور پہ اتنے پتھر رہے بے حس کہ جب وہ خبر ایک ایسا آدمی جس سے 15,000 کا بل نہیں دیا جا رہا, جو وہ پڑے گا 50 لاکھ, ڈارلنگ کھا گئی. چلا سبحان اللہ بھائی, بہت اعلیٰ.